کیا آپ جانتے ہیں کہ مغل دور میں ایک ایسا تعلیمی نظام موجود تھا جس میں قرآن بھی پڑھایا جاتا تھا، منطق بھی، ریاضی بھی، فلکیات بھی اور طب بھی؟ کیا وہ واقعی صرف مذہبی تعلیم کا زمانہ تھا یا بر صغیر ایک منظم علمی ڈھانچے کے تحت سانس لے رہا تھا؟ آج ہم مغل ہندوستان کی گلیوں، مدرسوں، کتب خانوں اور شاہی مکتبوں میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس دور میں تعلیم کی دنیا کیسی تھی۔ ایسی دنیا جس نے صرف علماء ہی نہیں، قاضی، طبیب، منشی اور سفارتکار بھی پیدا کیے۔ مغل سلطنت میں تعلیم کا آغاز عام طور پر مکتب سے ہوتا تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ، فرش پر بچھے چٹائیوں کے ٹکڑے اور سامنے بیٹھا ایک استاذ۔ 7 یا 8 سال کا بچہ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سیکھتا، پھر عربی حروف، اس کے بعد فارسی رسم الخط۔ فارسی سرکاری زبان تھی، اس لیے جو بچہ آگے بڑھنا چاہتا تھا اسے فارسی لازماً سیکھنا پڑتی تھی۔ ساتھ ساتھ بنیادی حساب، جمع تفریق اور روزمرہ تحریر کی مشق کروائی جاتی تھی، یعنی تعلیم کا تعلق براہ راست عملی زندگی اور روزگار سے تھا۔ جب طالب علم آگے بڑھتا تو وہ مدرسے کا رخ کرتا۔ عام تصور کے برعکس مدرسہ صرف فقہ کی تعلیم تک محدود نہیں تھا۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں رائج ہونے والا درس نظامی نصاب قرآن، حدیث اور فقہ کے ساتھ ساتھ منطق، فلسفہ، ریاضی، علم حیات اور طب بھی شامل کرتا تھا۔ ایک طالب علم دلیل دینا سیکھتا، بحث کرنا سیکھتا، حساب کرنا سیکھتا۔ وہ قاضی بھی بن سکتا تھا، طبیب بھی اور سرکاری منشی بھی۔ یہ وہ تعلیمی ڈھانچہ تھا جس میں مذہبی اور عقلی علوم ایک ساتھ پڑھائے جاتے تھے۔ جلال الدین اکبر کے دور میں علمی سرگرمیوں کو خاص سرپرستی ملی۔ فتح پور سیکری میں عبادت خانہ قائم ہوا جہاں مختلف مذاہب کے علماء بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ اکبر کے دربار میں سنسکرت متون کا فارسی میں ترجمہ ہوا اور یونانی فلسفے کی کتابیں بھی زیر مطالعہ رہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ علمی دنیا مکمل طور پر بند نہیں تھی بلکہ مکالمہ موجود تھا۔ شاہی خاندان کی تعلیم عام لوگوں سے مختلف ہوتی تھی۔ شہزادوں کو عربی، فارسی ادب، قرآن و حدیث، تاریخ، سپاہ گری، سفارتکاری، گھڑ سواری اور خطاطی سکھائی جاتی تھی۔ شاہ جہان کے عہد میں شاہی کتب خانے ہزاروں مخطوطات سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر کتاب ہاتھ سے لکھی جاتی تھی۔ خطاطی ایک فن تھا اور ایک مکمل کتاب تیار ہونے میں مہینے لگ جاتے تھے۔ یہ علم صرف پڑھنے کا نہیں بلکہ محفوظ کرنے کا بھی زمانہ تھا۔ اورنگزیب عالمگیر خود حافظ قرآن تھے اور فقہی مسائل پر عبور رکھتے تھے، جبکہ دارا شکوہ نے ہندو مذہبی متون کا فارسی میں ترجمہ کروایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علمی روایت یک رنگ نہیں تھی، بلکہ اس میں مختلف فکری دھارے شامل تھے۔ دہلی، لاہور، آگرہ، ملتان اور بنارس جیسے شہر اہم علمی مراکز تھے۔ بنارس میں سنسکرت تعلیم جاری رہی اور ہندو فلسفہ بھی پڑھایا جاتا رہا، یعنی مغل دور میں مکمل علمی جمود نہیں تھا۔ خواتین کی تعلیم عام سطح پر محدود ضرور تھی، مگر شاہی خواتین پڑھی لکھی تھیں۔ نور جہاں نہ صرف سیاسی معاملات میں مہارت رکھتی تھی بلکہ ادب سے بھی واقف تھیں۔ امیر گھرانوں میں لڑکیوں کو قرآن، ادب اور خطاطی سکھائی جاتی تھی۔ یہ محدود دائرہ تھا مگر مکمل تاریکی بھی نہیں تھی۔ یہ سچ ہے کہ یہ نظام طبقاتی تھا۔ دیہی علاقوں میں تعلیم کے مواقع کم تھے۔ تجرباتی سائنس اور صنعتی تحقیق یورپ کی رفتار سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ مگر یہ کہنا کہ مغل دور میں علم کا وجود ہی نہیں تھا، تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ یہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں قلم اور تلوار دونوں موجود تھے۔ مدرسے میں منطق پڑھائی جاتی تھی اور دربار میں تاریخ لکھی جاتی تھی۔ مغل دور کا تعلیمی نظام نہ مکمل طور پر جدید تھا اور نہ ہی مکمل تاریخ۔
یہ ایک عبوری علمی دنیا تھی جہاں روایت اور عقل ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہاں مکتب کی سادہ چٹائی بھی تھی اور شاہی کتب خانے کی ہزاروں جلدیں بھی، اور شاید یہی وہ بنیاد تھی جس پر بعد کے ادوار میں جدید تعلیمی ادارے کھڑے ہوئے۔ تو اگلی بار جب مغل دور کا ذکر آئے، صرف جنگوں کو یاد نہ کیجیے، اس بچے کو بھی یاد کیجیے جو کسی مکتب میں بیٹھا فارسی لکھنا سیکھ رہا تھا، اس استاد کو یاد کیجیے جو منطق پڑھا رہا تھا، اور اس خطاط کو بھی جو ایک کتاب کو مہینوں میں مکمل کر رہا تھا، کیونکہ سلطنتیں صرف فتوحات سے نہیں، علم سے زندہ رہتی ہیں۔